مشرق وسطیٰ یا اس خطے کے اعتبار سے تو 7 اکتوبر ٹرننگ پوائنٹ ہے، لیکن اگر مجموعی طور پر ہم دیکھیں نا تو یہ جو 2020 کے بعد کا ایرا شروع ہے، تو یہ امت مسلمہ کے اعتبار سے یہ ایک مختلف دور ہے جس کا آغاز ہو گیا. یعنی افغانستان سے امریکہ کا نکلنا بھی معمولی واقعہ نہیں ہے. اب آگے کیا ہوگا ہم نہیں جانتے، لیکن اپنی جگہ پہ وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے امت مسلمہ کے اعتبار سے آپ اگر دیکھیں گے تو. اور وہ خیر برآمد ہوگا بالآخر، وہاں بھی کوئی مطلب وہ جو جیسے آج نظر آتا ہے ایسا انشاءاللہ نہیں رہے گا. اور پھر یہ کہ اس کے بعد اگر دوسرا بڑا کام جو ہے نا وہ پھر وہ والا نظر آئے گا جو غزہ کا ہے. اسی میں بنگلہ دیش والا مسئلہ بھی ہو گیا، شام والا بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، سر یہ ساری پازیٹیو چیزیں ہیں. اور یہ پہلی دفعہ خالد صاحب پازیٹیو کوئی چیز نظر آئی. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فطرت کے کچھ اشارے ہیں. مسلمانوں نے یعنی جسے کہتے ہیں قربانی دینے میں کبھی دریغ نہیں کی، بخل سے کام نہیں لیا. ہمیشہ دیتے آئے. 1857 دیکھیں، 1831 دیکھیں، قربانی دی ہے مسلمانوں نے. وہ فروٹفل کم ہوئی ہے. پاکستان بناتے وقت بھی بہت دیے، فائدہ تو سارا کچھ کسی اور نے اٹھا لیا نا اس سب کا. کھیر کسی نے پکائی، کھائی کسی نے. لیکن یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے نا سر. یہ 5 سال ہیں. ان 5 سالوں میں ہم نے پہلی دفعہ چیزوں کو پراپرلی جو ہے نا مطلب ہوتے دیکھا ہے، رزلٹ میں بدلتے دیکھا ہے. وہ ابھی لوگوں کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی. تو اس سے ایک جیسے کہتے ہیں نا وہ شگون لے رہے ہیں ایک اچھا شگون لے رہے ہیں کہ اب دنیا عدلتی بدلتی رہتی ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں، تبدیل کرتے رہتے ہیں. تو اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے. ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے والی بات ہے کہ یہ دور فلک اب بدلتا نظر آ رہا ہے. خالد صاحب وہ اقبال نے میرے خیال سے ابلیس کے مجلس شورا میں یہ وہ کہا ہے نا کہ ہے اگر کوئی خطر مجھے تو اس امت سے ہے جس کی خاک کس تر میں ہے اب تک شرار آرزو. اور دوسرا یہ ہے کہ مطلب یہی چیز اب ہمیں کہ حکمران طبقے کے اندر تو وہ وہی جو کیپچر تو ہیں، لیکن عوام الناس کے اندر اس خاکستر کے اندر بھی ایک شرار آرزو ہے، اور یہ شرار آرزو ہمیں نظر آتا ہے مختلف مواقع. اصل میں یہ ان کو پتہ تھا کہ خاکستر میں شرار آرزو ہے. ٹھیک ہے، خاکستر عوام ہے. ٹھیک ہے، خاکستر عوام ہے، خاک میں ہے نا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، باقی اشرافیہ کے اندر وہ شرار آرزو وہ تو ان کی اپنی پیدا کردہ تھی. ٹھیک ہے، مسلط کردہ تھی، پیدا کردہ تھی، تخلیق کردہ، جو مرضی کہیں. ٹھیک ہے، وہ تھے. اس سے انہیں کوئی وہ نہیں تھا. انہوں نے ان کا مذہب بھی اپنا بنا دیا تھا. علیحدہ نبی بھی بعد میں اور بھیج دیا تھا. کم از کم ہماری طرف تو علیحدہ نبی بھیج کے نیا مذہب بنا کے پھر وہ اشرافیہ بنا کے اس کے بعد مسلط کی گئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جمہوریت کہیں کیوں نہیں آنے دیتے تھے. جمہور میں ہی وہ آرزو تھی نا. یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ اشرافیہ کا نعرہ ہے یا عوام کا نعرہ ہے؟ اور یہ جذبہ آپ کو پوری دنیا کے مسلمانوں میں نظر آئے گا، لیکن اندر نیچے عوام کی سطح پہ، اشرافیہ کی سطح پہ نہیں. اب یہ پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے نا کہ اشرافیہ خطرے میں ہے. میں نے بات کیا کی تھی، یہ جو عمل شروع ہوا ہے اس سے یہ منارکیز اڑیں گی. یہ حکومتیں وہ جو تخت اچھلیں گے اور تخت گریں گے یا جو بھی ہے، یہ عمل اب شروع ہو گیا ہے. یہ آپ یہ سمجھیں اس سے. ٹھیک ہے، تو پھر آئے گا کون؟ ان کی مرضی کے لوگ تو نہیں آئیں گے. ایک شام میں آپ نے جھلک دیکھ لی ہے نا. اور اس ویسے تو بنگلہ دیش میں بھی دیکھ لی ہے، لیکن پاکستان میں ایک مختلف قسم کی تبدیلی آ رہی ہے. یہاں مایوس کن ہے یا یعنی اشرافیہ میں تبدیلی آ رہی ہے. یہ ذرا تھوڑا سا علیحدہ ایک فینومنن ہے باقی مسلمان ملکوں کے علاوہ. تو اس پہ پھر کبھی، ابھی آج کا تو ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن پاکستان میں خود اشرافیہ بدل رہی ہے. ودن اشرافیہ چینج ہے. چلیں اب یہ مسلم ورلڈ بدل رہی ہے، بلکہ دنیا بدل رہی ہے. اور میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹرمپ صاحب ہیں نا، یہ امریکہ کے گورباچوف صاحب ہیں. اور اب اس نے دیکھو ہر طرف امریکہ کے لیے کانٹے بچھانے کا کام شروع کر دیا. ادھر جناب وہ گرین لینڈ پہ قبضہ کرنا ہے،
یہ وہ جو کیا ہیں وہ غیر قانونی جو وہ تارکین ہیں ان کو ریفیوجیز نہیں ہے وہ انلیگل امیگرینٹس ان کو نکالنا ہے، کینیڈا کو ریاست بنانا ہے. ٹھیک ہے بھائی. صحیح. تو متابع یعنی اسی طرح کی باتیں مودی نے کی تھی نا، آج کدھر ہے مودی؟ ہاں بالکل ایسے. ٹھیک ہے، اب یہ کام ادھر اس نے شروع کیا ہوا ہے. تھوڑے دنوں بعد دیکھیں آپ وہ کیسے امریکہ کا نشر کرتے ہیں.